اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، تو جو چیز انسانیت کو فائدہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کو برقرار رکھتا ہے اور اس کو ترقی دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز جس چیز کے لیے تمام چیزیں پیدا ہوئی ہو، تو اس میں جو چیز اس چیز کی زیادہ فائدہ پہنچائے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیات کریمہ میں پوری آیات ہے، میں نے آیات کا آخری ایک حصہ تلاوت کی آپ کے سامنے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بارش ہو جاتی ہے تو ندیاں نالے بھر کے آتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہے یہ ساری چیزیں۔ اور پھر جو جاگ ہوتا ہے اور جو خس و خشاک ہوتا ہے وہ اوپر آتا ہے۔ پھر کچھ ایسا دیر کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ وہ خس و خشاک اور وہ جو جاگ ہوتا ہے وہ ہوا ہو جاتی ہے، جاگ ختم ہو جاتا ہے۔ جاگ میں فائدہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہوتا ہے بس، وہ پانی سی چیز کو حاصل کیا اور ختم ہو گیا۔ کیونکہ پانی زندگی کی چیز ہے، اس پر زندگی قائم ہے، جانوروں کی، انسانوں کی، پھلوں کی، پھولوں کی، درختوں کی۔ اب دیکھتے ہیں ساری چیزیں پانی مانگتی ہے، وہ تالابوں میں محفوظ ہو جاتی ہے، تالاب اس کو محفوظ کرتے ہیں پانی کو۔ زمین اس کو چوس کر اس کو محفوظ کرتی ہے، جہاں زمین نرم ہو۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جو پانی خراب ہو جاتا ہے وہ ندی نالیوں میں چڑھ کر دریا میں مل جاتا ہے، اور دریا جا کر سندھ میں وہ سمندر میں جا پڑتا ہے، اور وہاں فلٹر ہو کر صاف ہو کر نمک میں جا کر پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر ہمیں ملتا ہے۔ پانی ضائع نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ پانی کو اللہ رب العالمین جل جلالہ اس پر انسان کی بقا ہے، انسان کی بقا ہے۔ پھر دوسری مثال اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سونار اور لوہار کی پیش کی۔ سونار سونے چاندی کو اس میں ڈال دیتا ہے، آگ میں ڈال دیتا ہے، بٹی میں ڈال دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ اس پر جاگ آ جاتا ہے، کوٹ کا جو جاگ ہوتا ہے، کوٹ کا، اس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ کوٹ یا اس کے اندر جو تارے والی ہوتی ہیں
اب دیکھا ہوگا وہ زیورات کے اندر تاریں ہوتی ہیں جس پر وہ اگر وہ داغی واغی کی ہوتی ہیں تو جو چیز فضول ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے جاگ کی صورت میں، اور اس طرح لوہے کو آپ ڈال دیں تو جب سرخ ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں اس پر وہ بریک بریک چیزیں آ جاتی ہیں اوپر، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری ہوا ہو جاتی ہے، جفا ہاتھ میں ہی پکڑا جاتا، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مثال دو مثالیں اس لیے بیان کی، کائنات میں پھر یہی مثالیں آپ کو مل گئی اس پوری کائنات میں۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کو فائدہ دے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے، ٹہل جاتا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ جو چیز فاما زبد، اور جو جاگ ہوتا ہے تو یوں ہی جاتا رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ اور اما ما ينفع الناس، اور جو چیز انسانوں کو نفع دیتی ہے فیمکث فی الارض، وہ چیز زمین میں ٹہل جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ قانونی انفاع، یہ تمام قوموں میں، افراد میں، کاموں میں، جماعتوں میں، جمعیتوں میں، گروہوں میں، یہ سب یہی قانون چلتا ہے۔ جس جماعت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، چاہے اخلاقی فائدہ پہنچ جائے، فوائد کی کئی قسمیں ہیں۔ کوئی آدمی یہ پنکھے بناتے ہیں، یہ چیزیں بناتے ہیں، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے۔ اور جو جماعت لوگوں کو اس سے بھی بڑھ کر اخلاقیات پر لگاتا ہے، امانتوں پر لگاتا ہے، امانت داری پر لگاتا ہے، دلہیت پر لگاتا ہے، حق پر لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کو برقرار رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آج حق ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک زندہ رہے گی، یہی ہوتی ہے ہمیشہ، نہیں کہ اس کا نام ایک ہی ہوگا، مختلف رنگوں میں وہ آ جاتا ہے۔ تو جو ہم خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بس ہم کیا ہوں گے، کامیاب ہوں گے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کو، نہ تم کسی نے لوگوں کو ایمانی فائدہ پہنچایا، نہ لوگوں کو اخلاقی فائدہ پہنچایا، دوسروں سے تم زیادہ بے ایمان ہو، دوسروں سے زیادہ کمزور یقین والے ہو، دوسروں سے زیادہ لالچی ہو، دنیا سے لوگوں سے زیادہ کرپٹ ہو۔ آپ لوگ کرپٹ کہتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ وہ چوری چکاتی کرتا ہوگا۔ تو جب تم سب سے زیادہ ایسا برا ہو تو تم کو کیوں عروج ملے؟ یہ جو آپ کی بقا ہے مسلمانوں کی، یہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، وہ کچھ اچھے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ امت بچی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اس کو۔ پاکستان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں،
تو اس کے جو اللہ پاک جل جلالہ حفاظت کرتی ہے، مجھے ہمیں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہاں سے لوگوں کو دین کی خیر پھیلتا ہے، دین کا خیر، ورنہ نہ اس کے پاس لیبارٹری ہے کہ کرونا کو چیک کر سکے۔ کرونا آیا، جھوٹا کرونا، اس نے جھوٹ معلوم نہیں کیا، بھائی داڑھی والی ڈاکٹر ہے، داڑھی والے ہیں، اس کو پتہ ہے، خود کی تحقیق ہے۔ سب سے زیادہ انہوں نے کیا وہ بنایا، پہنے تھے، کیا اس کو کیا کہتے ہیں، وہ نکیرین کی کپڑے جو قبر میں آتے ہیں، اسی طرح کپڑے پہنے۔ میں نے کہہ بھی دیا ایک کئی کو، لیکن الحمدللہ یہ بڑی مہربانی، جب کسی ڈاکٹر سے ملا تو اس نے پجامہ اتار دی، اب نہیں وہ کیا ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کے دل پر کوئی ایسی ترتیب کرتے تھے، حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں جب میرا آپریشن کر رہا تھا اس وقت میں خود وہاں ان کے پاس گیا تھا تو ساروں نے وردیاں اتاری، اللہ پاک فضل کرنے والے میں ویسے بھی مر جاتا۔ تو میں بہرحال عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس قوم کے پاس کیا ہے، دینداروں کے بارے میں یہ نہیں کہ ہم علماء ہیں، ہمارے دینداروں میں افواج میں بھی دیندار ہے، پولیس میں بھی دیندار ہے، لیکن دیندار تو اس لیے بنے ہیں کہ اس کسی کا تعلق علماء کے ساتھ ہے، کسی کا خانقاہوں کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق تبلیغ کے ساتھ ہے، یا کسی کا گھر خود اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی گھرانہ نیک تھا، اس میں وہ بڑا ہو گیا۔ یعنی جو فوجی آپ دیکھیں گے نیک ہیں، یا جو پولیس والے نیک ہیں، یا جو اس کے گھرانے کے اندر آپ دیکھیں گے، یا ان 4-5 چیزوں میں سے ایک ہوگی کہ یا گھرانہ نیک ہوگا، اس میں وہ پلا ہوا ہوگا، ورنہ پاکستان کے اندر اور کیا چیز ہے مجھے آپ بتائیں، یہ کیا بناتا ہے؟ تو یہ اس دینداری کا وجہ ہے، اللہ رب العالمین اس میں قائم رکھیں، تمام اداروں میں قائم رکھیں، اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ الحمدللہ عوام قدر کرتے ہیں، دیندار افسروں کی قدر کرتے ہیں، ایماندار بے شک وہ افسر کی قدر نہ کریں جو خود رشوت خور ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، لیکن دیندار آپ کہتے ہیں، آپ دیکھیں متقی لوگوں کی ہمیشہ عزت ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ ہوا ہے، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ سپاہی ہو، چاہے وہ کسی جماعت کے اندر ہو، لیکن دیندار اور لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر خود دینداری ہے۔ میرے پاس 2 فوجی آئے، فوج والے، پشاور میں بیٹھا تھا، تو اللہ پاک نے چھوٹی عمر سے، لیکن ہمیں ہمیشہ عجیب لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا راستوں میں، تو کوئی بریگیڈیئر قسم کے تھے یا کوئی اس سے بھی بڑے تھے، پتہ نہیں، مجھے زیادہ اس مسئلہ مقابت نہیں، لیکن کم از کم میرے خیال بریگیڈیئر سے اوپر تھے، آگے جو بھی ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے ہاتھ بھی یہ سینئر ہے، یہ جونیئر ہے، یہ فلانا ہے، ڈنگانا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ حضرت مجھ سے مجھے دعا کرے کہ اللہ پاک مجھے ایمان میں ترقی نصیب فرما دے۔ بڑا اچھا آدمی تھا، دوسرے اس کے ساتھ آیا تھا، اس کا خیال آیا کہ ہماری دوستی کی دعا نہیں مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ صاحب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا ایمان دیا ہے، تو آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے خوب دولت دے دے۔ میں کہا کہ مجھے پکڑو مت، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ بھی حیران ہو گیا کہ اب بڑی شخصیت ہے، ریٹائر بھی نہیں ہے، حاضر سروس ہے،
تو میں نے اس کو عرض کیا کہ دیکھیں جو چیز جس شخص کے اندر ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے. اس نے ایمان کی چاشنی دیکھی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھ جائے. تمہارے اندر ایمان ہے نہیں، تمہارے اندر دنیا کی محبت ہے، تمہیں دنیا کی چاشنی دیکھی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے اگر کسی کے ساتھ ایک وادی وہ کیا ہو جائے سونے کا ہو جائے تو کیا ایک دوسرا وادی کا سونے مل جائے. حالانکہ اس کتنا کا آئے گا، وہ ایک وادی سونے کا ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے اندر جو تنخواہ جس کی ہزاروں میں ہے وہ کتنی کوشش کرتا ہے کہ ہماری دعا ہماری کیا تنخواہ کتنے میں ہو جائے، لاکھ میں ہو جائے. جس کی لاکھوں میں ہے وہ کہتے ہیں کروڑوں میں ہو جائے، 10 لاکھ میں ہو جائے، لاکھوں میں ہو جائے. جس کی پاس 1 ارب روپے ہے وہ یہ چاہے گا کہ میرے پاس 100 روپے کے اوپر 1 ارب روپے ہو جائے. بتاؤ بھائی، آپ اس لوگوں سے گلہ مت کرو. جس کے پاس 100 روپے ہوں گے، جس کے پاس 10 روپے ہو جائیں گے، ان کو وہ بہت زیادہ ہو گئے. لیکن وہ 10 روپے اس کو دے دو، کس کو؟ ارب پتی کو، تو کیا وہ خوش ہو جائے گا؟ پیسہ. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں ایمان کی طلب بقدر ایمان ہوتی ہے، بقدر ایمان ہوتی ہے. اس بندی کے اندر جو تمہارا ساتھی ہے اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا ایمان ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اسے چاشنی سیکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اور ہو جائے، اور آپ کے اندر ہے نہیں تو آپ کیا وہ بپرا ہوا اٹھ گیا اس سے بہتر. لیکن پھر بھی کچھ نہ کسی اچھا تھا، یہ بھی اس کی اچھائی تھی. اس نے ایک طرف بیٹھ گیا، صاحب نے بڑی عجیب بات کی. میں کہا کہ میں نے آپ کو قانونی بات کی، جی ہر آدمی اس کو مانتے اس قانون. تو میں اس کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے پاکستان پر یہ رحم فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ کھڑا ہو جائے دوسرا ملک ختم ہو جائے. وہ اتنا یہ گنجا بائی جس کے ساتھ کھڑا ہو جائے کسی کا خیر نہیں ہے. روس کے خلاف کھڑا ہو گیا تو روس کا خیر نہیں ہوا، اور پھر امریکہ کے ساتھ خلاف کھڑا ہوا، بظاہر کہتے کہ تمہارے ساتھ ہوئے، لیکن پاؤں مار رہا تھا گڑے کو دیر کر دیا. یہ اقوام عالم سمجھ جائے گی یہ پاکستان اور افغانستان دونوں بھائی ہیں. ان کے درمیان جو رخنیں ڈالتے ہیں، خواہ یہ ملک ڈالتے ہیں یا وہ ملک ڈالتے ہیں، خواہ عوام ڈالتے ہیں، جو بھی ڈالتے ہیں، یہ اسلام کی بھی دشمن ہے، پاکستان کی بھی دشمن ہے، افغانستان کی بھی دشمن ہے، تمام مسلم امت مسلمہ کی دشمن ہے. کسی اور کے ایجنٹ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہندوستان کا ہوگا یا کیا اس کو کیا کہتے ہیں، یا آج سیلوی میدان میں آ چکا ہے، پہلے اس چپکی دوسروں کو آگے کرتا تھا، وہ کرتا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ اللہ پاک جل جلالہ سب خیر کرے گا اگر ہم ایمان پر ڈٹے رہیں، اگر ایمان پر ڈٹے رہیں. ان تتقوا ان تصبروا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر تم حق پر جمے رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کافروں کی ساتھ کوئی سازش تمہارے حق میں کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ تم لوگ انفع ہوں گے. کیا ہوں گے؟ انفع لوگ. بہرحال ہمارے اکابر بہت ہی انفع تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا پر کامیابی دے دی، سپر طاقت بنے، پوری دنیا اس کے پاؤں کے نیچے آ گئی.
اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں انفع تھے. رستم نے پوچھا اپنی فوج سے کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اسلحہ بھی ہمارے سے زیادہ ہے، جس طرح امریکہ کے ساتھ یہاں آئے وہ تو اسے بھی زیادہ تھا، کیونکہ ان کی اسلحہ کا تو طالبان کے اسلحے کے ساتھ کوئی وہ مناسبت بھی نہیں تھی. پھر کیا وجہ ہے؟ اب دفاعی پوزیشن میں بھی ہم ہیں، فوج کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، پھر اب کیوں پسپا ہو رہے ہیں؟ طاقتور بھی ہے جسمانی طور پر، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ سوال تھا. تو ایک آدمی اٹھا اس نے کہا اگر سر کا امن ہو تو میں بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ بتاؤ. سر کا امن ہے. اس نے کہا کہ اپنے ہمارے بچوں پر کو قتل نہیں کرتے، اتنے مہربان ہے کہ وہ دوسروں کے یعنی ہمارے اپنے بچوں کی طرح ہمارے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ تکلیف اس کو نہ پہنچے. اور ہماری یعنی اپنی عورتوں کی جتنی حفاظت کرتے ہیں ہماری عورتوں کی بھی کرتے ہیں. اگر وہ کسی مظلوم پر، فقیر پر، کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. آپ نے دیکھا افغانستان میں جب بمباری ہوتی تھی تم روزانہ سنتے تھے کہ کتنے لوگ شہید ہو، کتنے بچے شہید ہو گئے. نہ تو کسی کو یہ بات پتہ چلا. وہ یورپ ممالک میں سے یہودیوں کو، نصارہ کو کی بھی ظلم ہے کہ بچوں کو مار رہا ہے. پتہ نہیں تھا. بمباریاں ہوتی تھی، عورتوں کی شہید ہو جاتی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو جاتے تھے، یتیم ہو جاتے تھے، بیوہ ہو جاتے تھے. اور آیا ہے ہزاروں میل سے اور کہتے ہیں کہ تم بدماش ہو. آیا یہ ڈاکہ یہ کرتا ہے، اور لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ صحیح کہتے ہیں. انصاف تو لوگوں میں ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب کا رب ہے، کمزوروں کا بھی رب ہے، دوسروں کا بھی رب ہے. وہ دیکھتا ہے. ان رب بالمرصاد، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو. آپ نے دیکھ لیا تکلیف تو ہو گئی مسلمانوں کو، لیکن اس میں مسلمانوں کے حوصلے مضبوط ہو گئے. اسی لیے واحد ملک ہے افغانستان. طالبان افغانستان پورے اس میں بھی گڑبڑ لوگ تو ہوں گے کہ اس نے کہا کہ کوئی کام بھی ہم شریعت کے خلاف نہ کریں، شاید پوری دنیا ہماری مخالف ہو جائے. جو ہمیں قرآن کہتا ہے، جو ہمیں حدیث کہتا ہے، جو ہمارے وہی ہم مانیں گے. الحمدللہ وہ ترقی پر ہے. جو بھی اسے ٹکر کھائے گا اگر وہ حق پر قائم کرے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاش کرے گا. آپ دیکھیں اس طرح میں نے کہا کہ پاکستان یہ بھی خیر کی ملک ہے، اس نے خیر پہنچایا ہے لوگوں کو. یہاں سے لوگ پڑھ کر چلے جاتے ہیں، پڑھ کر علم حاصل کرتے ہیں، اور یہاں سے لوگ تبلیغ والے جاتے ہیں، تبلیغ والے وہاں کام کرتے ہیں دنیا میں. اور یہاں سے لوگ اپنی اصلاح و تربیت اپنی کراچی سے کر رہا ہے، کوئی پنڈی سے کر رہا ہے، کوئی لاہور سے کر رہا ہے. بہت الحمدللہ یہاں صوفیاء ہے، مشائخ ہے، تو لوگوں کو ایک فائدہ پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو باقی رکھا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ سے اسلام کے نام پر یا ویسے دینداروں کی بحقنی کی جاتی تھی. کبھی مدارس کو توڑو، کبھی کچھ کرو، کبھی کچھ کرو. جب اس چھتی کو کسی نے ہاتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو دربدر کیا. جو حکومتیں آپ دیکھتی ہیں، چاہے پہلی حکومت سے تھی، ایسی پہلی حکومت تھی، جب بھی اس نے اس دینداروں کو چھوڑا تو وہ حکومت باقی نہیں رہی. چاہے وہ جس کی
وہ ہو جماعت کی نہیں رہی، کیونکہ ایک جماعت دنیا میں ہے کہ وہ دنیا میں کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کا نام بلند کر رہی ہے، اس کو بھی تم کیا کرو، مٹھانے کی کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو بٹھائے گا۔ تو یہ دنیا اللہ رب العالمین نے خوش فہمیوں کی بنا پر نہیں بنائی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں بس وہ ہو جائے گا، جو ہم کہیں گے وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ یا ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ایسا نہیں، اس میں ٹھوس قانون چلتا ہے، وہ یہی ہے، اما من ينفع الناس فيمكث في الارض۔ تو کیا یہ قانون ہمارے لیے نہیں ہوگا جو ہم خود ہم اپنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انفع تمام کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام ہم نے اپنا نازل کیا، ہم پر اپنا کلام نازل کیا نبی کریم کی توسط سے، ہم اس کی بھی نہ قدری کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہ قدری کرتے ہیں، صحابہ کرام کی توسط سے ہمیں ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، ہم اس کی بھی نہ قدری کرتے ہیں، ان کی بھی کرتے نہیں کرتے۔ اس رب العالمین نے اس امت کو چن لیا کہ یہ امت اس پہ بار اٹھائے گا، ہم نے اس کی بھی نہ قدری کی، اللہ ماشاء اللہ بھی کہیں کہ کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجات بھی دیتے ہیں۔ ایک بازاری کتا تھا اور ایک شکاری کتا تھا، آپس میں دونوں کا بحث ہو گیا، مباحثہ ہو گیا، بحث سے مباحثے ہو گئے۔ وہ ہے ایک کہاوت کہیں آپ کیا کہتے ہیں، وہ مثال کہے، تمثیلی واقعہ سنیں، اس کو تمثیلی واقعات کہتے ہیں۔ بازاری کتے نے کہا کہ میرے اندر عاجزی ہے، کوئی چیترا ڈالتا ہے اس کو میں اٹھا لیتا ہوں، پھر بھی کہتے ہیں کہ کری ہمیں بھگاتا ہے، اور آپ اعلیٰ جگہوں پہ رہتے ہیں اور چھٹی گوشت کے بغیر تمہارا کام نہیں ہوتا، گوشت وغیرہ آپ کو کھلاتا ہے، خود تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ اگر مجھے ایک گر بتاؤ کہ تمہارے اتنے تکبر کی باوجود، تم تکبر تو نہیں کر رہا تھا، اس کو خود وہ عزت دیتا تھا، لیکن کتے نے کہا کہ یہ تکبر کر رہا ہے، میں عاجزی کر رہا ہوں، پھر بھی آپ کیا ہے، تم مجھ سے زیادہ وہ اچھے ہو، زندگی بچی گزارتے ہو۔ اس نے کہا کہ تم جانتی نہیں ہو، تم سے لوگوں کو کیا فائدہ ہے، تم اپنا فائدہ مجھے بتاؤ، تمہاری وجود سے لوگوں کو کیا فائدہ ہے، صرف چتری کاروں کی کہتے ہیں پھر بھاگتے، جو رشوت خور ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ چتری کہا کر کیا کرتے ہیں، کی عزت ہوگی دنیا میں؟ تو مجھے آپ کا اپنی فائدہ بتاؤ کہ تمہارے اندر فائدہ کیا ہے۔ اس نے کہا تمہارے اندر کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا کہ میرے اندر فائدہ یہ ہے کہ میں اپنی مالک کو نفع پہنچاتا ہوں، خرگوش پکڑتا ہوں، سالم ان کے سامنے رکھتا ہوں، تم کھاؤ، ہرن پکڑتا ہوں، اس کو سنبھالتا ہوں، وہ آ جاتا ہے، اس کو ذبح کرتا ہے، سالم اس کو دے دیتا ہوں، تو میں ان کو نفع پہنچاتا ہوں، اسی لیے میری عزت ہے، اور تم کیا کرتے ہو کمینہ، کوئی کسی کو فائدہ دیتا نہیں ہے، تمہاری عزت کیوں ہو جائے، تم ایسے میدان پر کھڑے ہو جاؤ کہ لوگ کہیں کہ اگر یہ آدمی نہ ہو تو ہم کیا کریں گے، اگر یہ جماعت نہ ہو تو ہم کیا کریں گے، یہ جماعت ہماری، سمجھ رہی ہو بات؟ یہ میں اپنے ساتھیوں کہتا ہوں، طریق ایمان و تقویٰ والوں، آپ ایسے بناؤ کہ لوگ
آپ کو ضرورت محسوس کر لے، آپ کی مشورے کی ضرورت محسوس کر لے، آپ کی بات کی ضرورت محسوس کر لے، تو تب ہوگا کہ تمہارے اندر ایمان و تقوی ہوگا، باتیں نہیں۔ ایک ایمان و تقوی کی باتیں ہیں اور ایک ہے ایمان و تقوی کی کام ہے۔ اور ایمان اس وقت ہمارے اندر خوب آ جائے گا وہ پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر امانت ہو، ہمارے اندر صداقت ہو، ہمارے اندر عدالت ہو، ہمارے اندر عفت ہو، لوگ تم پر اعتماد کریں گے۔ باقی یہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو ٹھیک بات کہتے ہیں، بات بھی مانیں گے۔ اس طرح ایمانی صفات، جس پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے، اس کتاب کے اندر ایمانی صفات کو دیکھیں کہ وہ ایمان کی کیا کیا صفات ہے۔ اگر آگ کے اندر گرمی نہیں ہے، آگ کے اندر روشنی نہیں ہے، تم اس کو آگ کہو گے؟ یا تو آگ کا فوٹو ہوگا یا آگ کا کوئی ماڈل ہوگا۔ تو جب یہ آ جائے گا تو آدمی ایمان کے تقاضوں کے مطابق کام کریں گے، اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق کریں گے تو امت کی ضرورت بن جائے گی، دنیا کی ضرورت بن جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ اب تمام پاکستانیوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایمان و تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیں۔ تو جب لوگوں کی پھر خیر کی طرف سوچیں گے تو پھر وہ کون یہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں، دوسری پوری وغیرہ میں نہیں پڑھیں گے، وہ خیر کے کام کریں گے۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابر نے کیا کیا؟ میں کر رہا تھا، رستم کی بات کر رہا تھا، تو رستم نے اس کو کہا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں اس کا علاج بات بتاتا ہوں۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ مسلمان، یہ راتوں کو نہ دن کو کسی ہمارے بچوں کو بچے سمجھتے ہیں، ہماری عورتوں پر کہ یہاں سے بات مڑ گئی تھی، ہماری عورتوں کی عزت کرتے ہیں، ہمارے بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہماری باغات وغیرہ کو وہ خراب نہیں کرتے، اجڑ لیتے ہیں، وہ چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اور راتوں کو جس پر اس کا ایمان ہے اس کے سامنے مسلم پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی تو سمجھ گئے اس بات کو کہ ایسی قوم کے مقابلہ ناممکن ہے۔ اسی لیے کفار و مشرکین بھی کہتے تھے کہ مسلمان یہاں آ جائیں تاکہ یہاں امن آ جائے، وہ اپنے ساتھ امن کا پیغام لے کر جاتے تھے، اور پوری دنیا پر قابض ہو گئے پٹے پرانے کپڑے، نہ اس نے کسی کی تقلید کی۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا، یعنی قوموں کی، کہ وہ انگریزی بولتے ہیں تم انگریزی بولے۔ اگر وہ مجھے ایک بڑی زبردست آدمی نے کہہ دیا، اس وقت افغانستان بھی نہیں بنا تھا، یعنی وہ طالبان کی حکومت نہیں بنی تھی، تقریباً 30 سال پہلے، 40 سال کی پہلے واقعہ ہے، 40 سال کا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، میری عمر تقریباً 72 سال جا رہی ہے، تو میں اس وقت 25 سال کا ہوگا تقریباً، کتنی عمر بنتے ہیں تقریباً۔ تو اس کی آیات بالکل زبردست، بڑی اچھی جماعت کی، جو اپنے کو بہت بڑی کہتے ہیں مسلمان، نیک دیندار صالح آدمی، داڑھی و بشرہ آدمی آ گیا۔ وہ صاحب آپ لوگ انگریزی سے بڑی دور ہے، انگریزی سے بڑی دور ہے، تو میں کہا کہ ٹھیک ہے، دور ہے، انگریزی ہم مخالف نہیں ہے، لیکن آپ اس کے شہدائی ہو کہ بات میں انگریزی نکالتے ہو زبان سے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے اگر آپ کو حکومت خدا دے دے مسلمانوں کو، تو یہ حکومت کیسے چلائیں گے جب اس کو انگریزی نہیں آتی؟ میں نے کہا کہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ حکومت دے دے پوری دنیا پر،
تو یہ لوگ جنہوں نے پشتو نہیں سیکھے وہ کیا کریں گے؟ اب اس کی پاؤں سے ہوا نکل گئی، اس کو اردو نہیں آتی۔ دراصل تمہارا ذہن غلامانہ ہے، آپ ہیں نیک آدمی لیکن تمہارے اندر غلامانہ ذہن ہے۔ تم کہتے ہو کہ جب مجھے انگریزی نہیں آتی ہے تو میں آقا کی خدمت کیسی کروں گا؟ آقا کی خدمت وہ کرے گا جس کو آقا کی زبان آتی ہو۔ عرب دنیا میں آ گئے، مصر کا زبان عربی نہیں تھا، وہاں عربی چل پڑی۔ اس طرح یہ سواں جزیرہ عرب میں نہیں، ادھر ادھر آپ دیکھتے اردن وغیرہ، اس سے اس نے عربی آ گئی اس، کیونکہ اس کی حکومت ہے، لوگ آقا کی زبان کو سیکھتا ہے، پھر قرآن کی زبان تھی۔ اور تم چونکہ غلام ہے، اپنے آپ کی وہی غلامی کا جو خون ہے اس پر آپ کا چھڑا ہوا ہے۔ ہاں اس نے ایک بات عجیب کی، اس نے کہا کہ وہ ترجمان رکھے گا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ ترجمان رکھتا ہے سکتا ہے، اس کو پشتو نہیں آتی، ٹرمپ کو ٹرمپ نہیں تھا، کیوں پتہ نہیں کیا تو کون تھا، کینیڈی تھا کون تھا پتہ نہیں چلتا۔ اگر وہ ہماری اس کو پشتو نہیں آتی، پشتو نہیں آتی، وہ ہمارے لیے ترجمان رکھتا ہے، تو اگر ہم کو انگریزی نہیں آتی ہم بھی ترجمان رکھیں گے اس کے لیے۔ تو اب یہ ترجمان کے لیے کچھ چند آدمی کی ضرورت ہے، وہ برابر کریں گے۔ میں کہتا ہوں کاش وہ آدمی، میں پہچانتا نہیں، کہ شاید آیا بھی ہوگا، اس میں موجود بھی ہوگا، لیکن برا وہ ہوگا کیونکہ اس وقت بھی اس کی عمر مجھ سے تھوڑی سی بڑی تھی۔ کہ اس کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھو یہ جو طالبان ہیں، یہ وہی پگڑی پہنتے ہیں، چادر کندھے پر رکھا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ ہوگا اس کا، وزیر اعظم ہوگا اس کا کیا ہوگا، اس کا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں جب تک داڑھی نہ مونڈے تو کیا، پھر ہماری ڈاکٹری کہاں گئی، ہماری وہ تنیداری کہاں گئی؟ تو دراصل مغلوبیت ہے، کیا ہے؟ مرعوبیت ہے، مغلوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر سے پروقار زندگی نصیب فرمائیں، پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ اس کو غالب فرما دیں، لیکن اس کے لیے جو ضروری ہے وہ اللہ پاک اس کو ایمان و تقوی سے مالا مال فرمائے۔